اب آئیے میرا چوتھا نقطہ آج کا کیا ہے؟ یہ جو اسلام کی گلوبلائزیشن ہوگی، گلوبلائزیشن آف اسلام، جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہی، اس کے دو فیزز ہوں گے لا محالہ۔ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوبلائز ہو جائے۔ اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ، یہ جو ہمارے ہاں دو شخصیتوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں پیشن گوئیاں، حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول، ان دونوں کا تعلق گلوبلائزیشن آف اسلام سے ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا طریق نبوی پر، جد و جہد سے، عمل سے، کوشش سے، انقلابی جد و جہد سے، ریولوشنری اسٹرگل سے، جان نثاریوں سے، قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت فیصلہ کن رول ان کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا، یہ میری آج کی پانچویں بات ہے۔ اس ضمن میں پہلے تو میں دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانی، مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کرے گی، یعنی سلطان ہی، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت کو مستحکم کرے گی۔ یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے گا، تبھی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں۔ یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانی۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنسب بإيلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ ان دو حدیثوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں خراسان کا لفظ ہے، یہ خراسان بزرگ کہلاتا ہے اصل میں، نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جو آئے تھے یہاں چارج افیئرز جو ہیں ایران کے، ان سے پوچھا خراسان کس ملک کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے خراسان۔ میں نے کہا نہیں یہ خراسان، ان کا خراسان بزرگ، وہ جو اولڈ گریٹر خراسان تھا اس میں افغانستان پورا، ایران کا ایک حصہ جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، ایک صوبہ شمال مشرق کے صوبہ ہے وہ۔ اور یہ جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کی تحلیل کے بعد، اور ایک کنڈا اس کا پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالا کنڈ کی جو پہاڑی ہے اس سے آگے لے کر چترال تک، یہ بھی در حقیقت یوں سمجھیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ اس کی مثال دی، جیسا بڑا کڑھایا ہوتا ہے، اس کے ادھر بھی کوئی کنڈا ہے، ادھر بھی کنڈا، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے، تو خراسان جو ہے اس کڑھائے کے مانند تھا، جس میں کہ سارا افغانستان سوائے اس کے چھوٹے سے جنوبی حصے کے جسے سیستان کہتے تھے اس وقت، باقی پورا افغانستان، اور یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان وغیرہ اور کرغزستان وغیرہ، اور پھر یہ کہ ایک کنڈا ایران میں، موجودہ ایران میں، اور ایک کنڈا پاکستان۔ اور دوسری حدیث میں مشرق کا لفظ آیا۔ اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ مشرق میں نمبر ایک، عرب کے مشرق میں نمبر ایک ایران ہے، نمبر دو افغانستان ہے یا خراسان کہہ لیجیے، نمبر تین پاکستان ہے، نمبر چار بھارت ہے۔ بھارت بھی تو مشرق میں ہے نا۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، الا یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بھگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت۔
اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ملک۔ اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایران کے ساتھ دو ڈرا بیکس ایسے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے، عربوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے، مولویانہ جعفریت جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کی ہوئی، تو براڈر آؤٹ لک نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا، اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو شاید اس مرحلے پر ایران کام کرے، اللہ اعلم۔ اب باقی تینوں ملکوں پہ آئیے، افغانستان یا خراسان، پاکستان، بھارت۔ ایک عجیب تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے۔ وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو۔ آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا۔ سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے طالبان نے۔ بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا۔ یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے؟ گندھارا تہذیب جو ہے وہ تو بدھ مت تہذیب تھی۔ تو یہ تقریباً ایک ملک رہے، پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے۔ اور میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا جائے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع جی پاکستان سے تھی، پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمٹڈ۔ ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے۔ اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا، ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ 100 طریقے ان کے پاس موجود، ہمارا سارا نظام ہی جیم کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جیم کر دیا، کیا کرے گا؟ نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ۔ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے۔
پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹس دے دیے، ہمیں پیٹنٹ ٹینکس دے دیے، ہم نے عیش کیا، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم محل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ لینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش، اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرہند میں دفن، ایسٹ پنجاب۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گئے اس میں۔ گاندھی کہاں خلافت شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملئی نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کے اندر۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے معجزے کے طور پر۔ اس میں میری کتاب ہے، کاش کہ آپ لوگوں کے پڑھنے کی کوئی عادت ہو، دلچسپی ہو۔ استحکام پاکستان کے نام سے کتاب میں نے ثابت کیا پاکستان کا قیام معجزہ، اور سب سے بڑی بات پاکستان لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں جن میں سے ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال بھارت کا معاملہ، اب دیکھیے، اگر تو مشرق کا معاملہ لیا جائے تو پاکستان اس میں میرے نزدیک سر فہرست تھا۔ اب بھی میں رائٹ آف نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ پہلے بھی ایک معجزے سے قائم ہوا تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے معجزہ ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے پیام سجدہ، اور پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو سکتا ہے، معجزے کے طور پر ہوگا۔ حالات اس کی طرف کوئی امید افزا صورتحال ہمیں نہیں دکھا۔ اب آئیے، یہ ہوگا کیسے؟ اس کیسے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے کیسے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا، اور اس کیسے کے 2 حصے۔ پہلے افراد کو تیار کرنا، افراد میں انقلاب برپا کرنا، دین کو افراد پر قائم کرنا، پھر افراد کا جمع ہو کر ایک طاقت بننا، اور کفر سے اور الحاد سے اور مادہ پرستی سے اور باطل سے اور طاغوت سے ٹکرا کر، جانے دے کر اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلے انسان مارزوست، پہلے انسان تو لاؤ بھائی، یہ جو زیروز ہیں ان سے کیا بنے گا؟ آدمی لاؤ، وہ آدمی جن میں یقین ہو دل کے اندر، وہ آدمی جن کا کردار پختہ ہو، وہ آدمی جن کی زندگی جن کے دل سے ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے۔ آؤ لاؤ، آدمی لاؤ۔ یہ پہلا مرحلہ۔ 12 برس تک مکے میں یہ کام ہوا ہے، اور میں ابھی پرسوں جمعے میں تقریر کر چکا ہوں۔ اس کے لیے عنوان کیا ہے؟ جہاد بالقرآن۔ یہ بھی مکی دور کے درمیانی زمانے کی صورت ہے، سورۃ الفرقان، جس کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
اور پھر آگے چل کر فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ مصالحت اور مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بالکل دھیان نہ دیں، مت مانیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے، جہاد کبیر۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا تو قرآن سے ہوا تھا۔ دوسرا مرحلہ افراد کی تیاری کے بعد، وہ میں آج زیر بحث نہیں لاؤں گا، اس کے لیے میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، یا اس کے خلاصے کے طور پر انقلاب، رسول انقلاب کا طریق انقلاب پڑھیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلے ہے انسانوں کا بدلنا، انسانوں کو بدلنا، اور وہ قرآن کے ذریعے سے بدلا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے یہ قرآن ہے، آیات بینات ہے قرآن۔ تاریکیاں بہت ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایمان واحد، ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، انوار کہیں نہیں آیا۔ ظلمات بے شمار ہیں، الحاد کی ظلمت ہے، مادہ پرستی کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، انکار آخرت کی ظلمت ہے، یہ ظلمتیں تو بے شمار ہیں۔ فرائیڈزم ہے اور ڈارونزم ہے اور مارکسزم ہے، یہ سب ظلمتیں ہیں۔ ان تمام ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانے والا قرآن ہے۔ غالب ہوئے تھے مسلمان تو اسی کی بدولت، اور گرے ہیں تو اسی کو پیٹ دکھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں جب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا تب میں نے یہ شعر پڑھا تھا، اس وقت سے میرے ذہن کے کسی سب سے نچلی سطح پر یہ کندہ ہو گیا تھا، جیسے پتھر میں کوئی چیز جو ہے کندہ ہو گیا۔ میری پوری زندگی جو ہے اس کے بعد جو بھی خدمت قرآن میں گزری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اس شعر کا جو میرے تحت الشعور کی گہری سطح کے اندر جو ہے ثبت ہو گیا تھا، اس کا اثر۔ اس کو پھر فارسی میں جو کہا اقبال نے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے امت مسلمہ تو خار ہوئی ہے، وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہوئی ہے۔ خارج محجور یہ قرآن شدی، اور گردش دوراں کا شکوہ کرتے ہو خام خواہ، اور اب بھی تمہارے پاس کتاب زندہ موجود ہے۔ اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، اے وہ قوم، اے وہ امت جو سب شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور لوگ اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں گھاس پر، تاکہ شبنم سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ نم ہو، شبنم کے موتیوں کو توڑ رہے ہیں وہ اپنے پاؤں سے۔ اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ تو عروج پر، بام عروج پر پہنچایا عربوں کو قرآن نے۔ زوال کیوں ہوا امت کا؟ قرآن کو چھوڑ کر۔ اب اس کو سمجھیے، اس کا تجزیہ کیجئے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زوال ہوا ضعف ایمان کے باعث، اور ضعف ایمان کا سبب قرآن سے دوری، اس لیے کہ ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن۔ اچھا ایسا ہوا کیوں؟ یہ جو باتیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ایک اور کتاب کے مباحث ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ وہ تو میں آج یہاں چاہتا تھا کہ یہاں پہ لایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کتاب کو فوری طور پر خرید لیں، لیکن یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں آؤٹ آف سٹاک ہے، اس وقت وہ کتاب ہے نہیں، مجھے افسوس ہوا۔ بہرحال قرآن سے دوری کیوں ہوئی، اس کے دو سبب تھے جو اس کے آغاز میں ہوئے۔ پہلا نیچرل تھا، جب وہ تحریک تھی، جد و جہد تھی، ابھی جہاد جاری تھا، تو زیادہ ضرورت ایمان کی تھی، یقین کی تھی۔ جب اسلام ایک ریاست بن گیا، اب زیادہ اہمیت قانون کی ہو۔ اب اسلام بنیاد ہے، ریاست کا شہری کون ہے؟ مسلمان۔ ایمان تو دل کی ایک شے ہے نا، چھپی ہوئی شے ہے، وہ نہ گنتی میں آئے نہ تول میں آئے۔ ایمان پر سے توجہ ہٹی، اسلام پر جم گئی، قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جم گئی۔ قانون شریعت کے اصل منبع، اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلی سورس قرآن ہے، یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو فقہی مباحث پر مشتمل ہے۔ ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی جن کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو ایک پارہ بنے گا بمشکل۔
باقی اصل جو شریعت کے منبع ہیں وہ تو حدیث ہے، پھر اس پر قیاس ہے، غور و فکر ہے، اجتہاد ہے، سوچ بچار ہے. یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی، شفٹ آف ایمفیسس، ایمان سے ہٹ کر اسلام پر، قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقہ. اور دوسرا ایک منفی پہلو بھی تھا، جب ملوکیت آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا، سرمایہ داروں نے، بادشاہوں نے، یہ قرآن بند ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں لوگوں کو ہماری شکلیں نظر آ جائیں گی. یہ ابو لہب کا کردار ہم نے جو اپنایا ہوا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو قرآن کنڈیم کرتا ہے، جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے، اگر یہ عام ہو، لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہو، تو لوگ تو پھر ہمارے در پہ ہو جائیں گے، غریبانوں پر ہمارے ہاتھ آ جائیں گے. تو بند ہی رہے تو اچھا، بھائی پڑھ کر صرف ثواب لے لیا کرو بس. اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی دائی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں. تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا. اور تیسرا سبب ایک طبعی سبب تھا، عربی زبان یوں سمجھئے کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس سے اسلام جب نکلا تو مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا. شمال میں زیادہ نہیں ہوئی پیش قدمی، اس لیے کہ کوہ قاف آ گیا، کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں وہ رکاوٹ بن گئے. لیکن مشرق عراق سے ہو کر ایران، ایران سے پھر خراسان، ادھر شام سے ہو کر پھر سرائے سینا سے گزر کر پھر یہ مصر ہے اور لیبیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹلانٹک تک. اب ایک بڑا باریک فرق ہے، اس میں ذرا غور کریں. عربی زبان مشرق کی طرف نہیں جا سکی، اسلام تو گیا، عربی زبان نہیں گئی، اس لیے کہ پرشین لینگویج بہت مضبوط زبان تھی، پرشین کلچر بہت مضبوط کلچر تھا. عربی اس کو ڈسپلیس نہیں کر سکی، ریپلیس نہیں کر سکی. چنانچہ ان تمام علاقوں کے اندر سرکاری زبان فارسی رہی ہے. ہمارے ہاں مغلوں کی زبان فارسی، اس سے پہلے جو خاندان غلامہ اور خاندان جو بھی تھے، لودھی تھے، خلجی تھے، فلاں تھے، سب فارسی، سرکاری زبان فارسی، عربی کا سروکار ہی نہیں. یہ خاص طور پر ہمارے مشرقی ممالک کی محرومی کا سبب بن گیا. مغرب میں ثقافتی اعتبار سے خلا تھا، خلا کو عربی نے پر کر لیا. پورا شمالی افریقہ عرب ہے، عرب بولتے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے. تو ہمارا خاص طور پر، اور جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے مشرقی ممالک، جو مشرقی ممالک تھے وہ عربی سے محروم رہے. یہاں عربی زبان صرف علماء، اور وہ بھی عربی زبان میں قرآن سے اتنا ان کو دلچسپی نہیں تھی جتنی فقہ سے اور حدیث، بلکہ حدیث سے بھی بہت کم، فقہ ہی فقہ تھی. اب ایک اور تاریخی جو ہے ذرا جائزہ لے لیجئے. دیکھیے بر عظیم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کی زیر قیادت. یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے. یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل ہی نہیں. لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا. پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے. پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت ہی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہم اس کی تصورات. پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام. عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ. فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتے تھے، چاہے مسلمانوں کی حکومت کے نظام اسلامی نہیں تھا، سیاسی قانون تو اسلامی نافذ تھا نا، شریعت تو نافذ تھی. تو قاضی چاہیے تھے، مجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے. اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے. ہندوستان حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کیا بلکہ ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں، انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند.
12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ بہرحال حدیث کا، اور پھر دوسرے انہوں نے الفوظ الکبیر کتاب لکھی، جس سے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں۔ شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی۔ اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا۔ اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز اردو میں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی میں۔ اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد، اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الہاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا۔ اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے۔ یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، بس غرق ہو گیا۔ یہ ساری توجیحات، فرشتے کوئی نہیں، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیرخواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینی اعتبار سے سخت گمراہ۔ اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے۔ پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی۔ اتنی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے۔ اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے۔ اہل حدیث نے لکھی، مولانا سلام اللہ امرتسری نے لکھی، مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کانلوی صاحب نے، مولانا ادریس کانلوی نے لکھی، تفسیروں کا سیلاب۔ پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی سامنے آئے، انہوں نے تفسیریں لکھی۔ بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی ہی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی کہ انگریزی ہو۔ اسی طرح علامہ مشرقی سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی۔ لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ، ایک لیفٹسٹ علماء، یہ رائٹسٹ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں، یہ دوسری طرف۔ درمیان میں 3 شاخیں تھیں۔ ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد
ابو الاعلیٰ مودودی